یسوع ناصری کے خوبصورت اور میٹھے نام میں آپ سب کو صلح و سلامتی حاصل ہو۔ میں شگفتہ نسرین بنیادی کیتھولک مسیحی تعلیم کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 8 اور اس کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اس تشریح و تفسیر میں مدد رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ مبشر انجیل صابر سیمول صاحب۔ بابو جی، پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو۔ شکریہ جی ناظرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کی تشریح اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بار پھر ہم باب نمبر 8 کا آغاز کرتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ، یہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے، اس کے دو بڑے اہم پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ابتدائی صدی میں چونکہ بہت ساری اعذار ثانیوں سے کلیسیا گزرتی ہے، بہت ساری مصیبتوں سے کلیسیا گزرتی ہے، اور اس لیے جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، جو دکھ اٹھا رہے ہیں، ان کو تسلی اور تشفی دی جائے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جا سکے، اور ان کو خدا کی محبت جو ہے اس کو بتایا جائے کہ خدا کس قدر تم سے محبت کرتا ہے، اور پھر خدا قادر مطلق ہے۔ اس لیے نہ گھبراؤ، نہ پریشان ہو، کیونکہ ان دکھوں سے گزر کر تم جلال تک پہنچو گے، اور تمہارا خداوند خدا جلالی خدا ہے، جلال کا مالک ہے، جلال کا بادشاہ ہے، اور وہ تخت جلالی پر تمہارا انتظار کرتا ہے، کیونکہ ان دکھوں سے گزر کر تم اس جلال تک پہنچ سکو گے۔ تو اس لیے یہ کتاب جو ہے یہ بالخصوص ابتدائی صدی میں مسیحی امت کے لیے ہے، مسیحی لوگوں کے لیے ہے۔ ان کو تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے، اور یہ سکھایا جا رہا ہے کہ خداوند خدا انصاف کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ بدی اور ہلاکت کی قوتوں کے سائے تلے دب کر ختم ہو جائے، نہیں، خداوند خدا بچانے والا ہے، بلکہ وہ پسے ہوئے کو آسمان اور جلال تک لے جانے والا ہے۔ تو اس لیے بالخصوص ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور بالعموم ہم سب کو، اور خصوصی طور پر آج بھی جو دنیا میں اس سچائی کی بنا پر پسپا کیا جاتا ہے، اس سچی باتوں کی خاطر، سچے ایمان کی خاطر وہ دکھ اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کتاب تسلی اور تشفی کا باعث ہے کہ تمہارا خداوند خدا قوت والا ہے، زور بازو والا ہے، اور وہ تمہیں ہر ہلاکت سے، ہر پستی سے نکال سکتا ہے۔ تو آئے آج ہم باب نمبر 8 کی تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے، جس میں 7ویں مہر جو ہے وہ کھولی جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی کوئی مہر رہتی ہے، کوئی نہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 7ویں مہر جو ہے وہ کھولی جاتی ہے، اور اس مہر کے کھلنے کے بعد کیا منظر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ نرسنگوں کا شروع ہو جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں 7 کا سلسلہ 7 بار جو ہے وہ آتا ہے، اور 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ تو آئیں ہم جو ہیں وہ باب نمبر 8 جو ہے اس کی تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مکاشفہ 8 باب، اس کی آیت نمبر 1، 7ویں مہر۔ اور جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آسمان پر قریب نیم ساعت تک خاموشی رہی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برہ جو ہے، برہ یعنی یسوع مسیح جو قربان ہوا، جو جلال کا مالک ہے، وہ مہریں کھول رہا ہے، اور جب 7ویں مہر کھولی جاتی ہے تو لکھا ہے کہ آسمان پر نیم ساعت، نیم کا مطلب ہے آدھا، ساعت کا مطلب ہے گھنٹہ، یعنی آدھے گھنٹے تک بالکل آسمان پر خاموشی ہو گئی ہے، کوئی آواز نہیں، خدا کی حضوری ہے، خدا کی موجودگی ہے، اور کل جہان جو ہے وہ خاموش ہے، اور خداوند خدا جو ہے اس کے حضور میں ساری کائنات خاموشی سے کھڑی ہے، اور خاموشی جو ہے یہ بہت بڑے واقعہ کا ایک پیش نشان ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہاں پر خاموشی ہے، خاموشی خدا کی حضوری میں ہوتی ہے۔ اگر ہم حوالہ دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں صفنیہ نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت، کہ خدا کے حضور میں کس طرح سے سارا جہان خاموش ہوتا ہے۔ مالک خداوند کے حضور خاموش رہو، کیونکہ خداوند کا دن قریب ہے۔ خداوند نے ذبیحے کو تیار اور اپنے مہمانوں کو مخصوص کیا ہے۔ ہاں، خداوند کے حضور خاموش رہو، کیونکہ خداوند کی یہاں ابھی موجودگی ہے، مہر کھلی ہے،
اور خدا یہاں موجود ہے۔ ہم دیکھنا چاہیں تو اور بھی دیکھ سکتے ہیں، زکریا نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 13ویں آیت، اے کل نوع بشر خداوند کے حضور خاموش رہو کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھا ہے۔ ہاں، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند خدا کی حضوری ہوتی ہے تو خاموشی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ نہیں ہو رہا، سارا جہان جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ہے۔ یوحنا رسول جو ہے وہ تجزیہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاموشی کے منظر میں یوحنا جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے اور پھر اس کا کیسے اظہار کرتا ہے۔ میڈم جی ہم سب کے لیے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 2، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ ہاں، تو ابھی سارے منظر کو دیکھتے ہوئے یوحنا جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ 7 فرشتے، 7 کا لفظ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ کاملیت کا عدد ہے اور کامل طور پر فرشتے اس کی حضوری میں ہیں، لیکن یہ 7 فرشتے جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ مقرب فرشتے ہیں۔ مقرب فرشتوں سے مراد جو ہر لمحہ خدا کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں، تو یہ 7 فرشتے جو ہیں یہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے جبرائیل فرشتہ جب زکریا کے پاس آیا تو اس نے خود بتایا کہ میں وہ ہوں جو ہر لمحہ خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 19ویں آیت میں، فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تجھ سے کلام کروں اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ ہاں، یہ ہم نے دیکھا کہ جبرائیل جو ہے وہ خود بتاتا ہے کہ یہ حضوری کا فرشتہ ہے، خدا کے حضور مقرب فرشتہ ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رفائیل جو ہیں یہ بھی حضوری کا فرشتہ ہے، اور رفائیل جو ہے وہ توبیہ کو بتاتا ہے کہ میں رفائیل فرشتہ ہوں، ان 7 میں سے ایک، ان 7 میں سے یعنی جو مقرب فرشتے ہر لمحہ خدا کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو ہے کس طرح سے توبیہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں مقرب فرشتہ ہوں۔ توبیہ نبی کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 15ویں آیت، ان 7 میں سے ایک ہوں جو خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ یہ 3 فرشتے جو ہیں ان کا ذکر بائبل مقدس میں آتا ہے، یعنی جبرائیل، رفائیل اور میکائیل، یہ 7 حضوری کے فرشتوں میں سے ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 7 ہیں، لیکن 3 کا نام آتا ہے، تو باقی 4 جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ اوریل، رگویل، سرکیل، یرمیل، یہ 7 فرشتے ہیں جو ہر لمحہ خدا کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ منظر پیش کرتا ہے کہ یہ 7 فرشتے ہیں جو خدا کی حضوری میں کھڑے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بڑا بادشاہ جو ہے اس کی حضوری میں کچھ دربان جو ہیں، کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہیں یا باہر کام کرتے ہیں، لیکن بڑے بادشاہ کے حضور میں کچھ خاص لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یسوع مسیح جو ہے یہ بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور مقرب فرشتے جو ہیں وہ اس کی حضوری میں کھڑے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بتایا گیا کہ ان 7 فرشتے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں 7 نرسنگے ہیں۔ نرسنگا جو ہے یہ جنگلی سانڈ جو ہے اس کے سینگ سے یا 12 سنگا کے سینگ سے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور یہ منہ کی ہوا کے ساتھ جو ہے وہ بجایا جاتا ہے۔ تو 7 نرسنگے جو ہیں ان کو دیے گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب مسیحا آنے والا ہو تو بھی 7 نرسنگوں کے ساتھ ہی اعلان کیا جائے گا۔ نرسنگا پھونکا جانا یہ غضب کا نشان بھی ہے، یہ نرسنگا کا پھونکا جانا یہ آخرت کا نشان بھی ہے۔ نرسنگا جو ہے یہ ایک دم سے تیاری کا نشان بھی ہے، الرٹ ہو جانے کا نشان بھی ہے۔ تو اس لیے خاص موقعوں پر نرسنگا جو ہے وہ بجایا جاتا تھا۔ تو یہاں پر نرسنگا جو ہے یہ ایک طرح سے خدا کے غضب کا نشان بھی ہے، اور سارے فرشتے جو ہیں 7 کے ساتوں وہ نرسنگے لے کر کھڑے ہیں، اور جیسے ہی نرسنگا بجے گا خدا کا غضب جو ہے وہ پھر نازل ہوگا۔ آیت نمبر 3، پھر ایک اور فرشتہ آیا اور سونے کا بخور دان لیے ہوئے قربان گاہ کے پاس جا کھڑا ہوا، اور بہت سی خوشبوئیاں اسے دی گئیں تاکہ تمام مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ تخت کے سامنے کی طلائی قربان گاہ پر چڑھائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سارے منظر کو ہم دیکھ رہے ہیں،
اور اسی اسنا میں اسی دورانیہ میں پھر ایک اور فرشتہ آیا اور سونے کا بخور دان لیے ہوئے قربان گاہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہ جو فرشتہ ہے یہ مسیحوں کی دعاؤں کو جو ناکامل ہوتی ہیں، ہماری دعائیں جو ہے یہ ناکامل ہوتی ہیں، تو یہ وہ ساری دعائیں لے کر آسمان پر سے ایک قربان گاہ کے پاس جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور بہت سی خوشبویاں اسے دی گئی ہیں تاکہ وہ تمام مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ تخت کے سامنے جو سونے کی بنی ہوئی قربان گاہ ہے اس پر چڑھائے۔ تو بہت سا لبان اسے دیا گیا۔ اس سے مراد کہ وہ دعائیں لے کر فرشتہ جو ہے وہ قربان گاہ پر پہنچتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فرشتہ اپنی دعاؤں کو ان کے ساتھ ملائے گا۔ ہم اگلی آیت میں جو ہے یہ ساری تفصیل دیکھیں گے۔ جی، آیت نمبر 4، اور بخور کا دھواں مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ ہی فرشتے کے ہاتھ سے خدا کے حضور پہنچ گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کی سب دعائیں ہیں، اور دعائیں جو لے کر قربان گاہ کے سامنے فرشتہ پہنچ گیا ہے۔ بہت سا لبان فرشتے کو دیا گیا ہے۔ لبان سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں جو ہیں اس کو دی گئی ہیں، یعنی بہت سی دعائیں فرشتہ کو دی گئیں۔ تب فرشتہ اپنی بہت سی دعا مسیحوں کی دعاؤں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو ہماری دعائیں ناکامل ہوتی ہیں، لیکن پھر مقدسوں کی دعائیں مل کر ہماری دعاؤں کو کامل کرتی ہیں، اور اسی طرح سے فرشتہ جو ہے وہ اپنی دعا جو ہے وہ تمام لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہے۔ تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ جو دعائیں کیا تھیں کہ اے خدا تو کب آئے گا، کب ہمارا انصاف کرے گا، وہ پکارتی ہے، خدا کے حضور دعا کرتی ہے۔ تو ابھی ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ٹھہری ہیں تاکہ ان دعاؤں کو کامل کر کے وہ خدا کے حضور پیش کرے، اور اس نے پیش کی تو وہ ناکامل کامل دعائیں بن گئی، اور خدا انہیں قبول کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضور پیش کی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ قدر و قیمت والی بن کر قبول ہوتی ہیں، اور پھر اس کا پھل جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ پھر ظاہر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پھر ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور فرشتے نے بخور دان کو لیا اور اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر پھینک دی، تب گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور زلزلہ آیا۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بخور کا دھواں مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ دعائیں ہیں، اور مقدسوں کی دعائیں جو ہیں وہ فرشتہ لے لیتا ہے۔ بخور کا دھواں جو ہے وہ مقدسوں کی دعاؤں کی علامت اور نشان ہے۔ جیسے بخور کا دھواں آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اسی طرح مقدسوں کی دعائیں جو ہیں وہ خدا کے حضور میں پہنچتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں۔ اور فرشتے نے بخور کو لیا اور اس میں قربان گاہ کی آگ بھر دی۔ اب دعائیں مقدسوں کی ہیں، التجائیں ہیں، ان کی درخواستیں ہیں، ان کی آہو پکار ہے۔ اب جب یہ آہو پکار آسمان تک پہنچتی ہے، خدا تک پہنچتی ہے، قبول ہوتی ہے، تو پھر لکھا ہے کہ قربان گاہ سے آگ جو ہے اس میں بھر دی جاتی ہے۔ اب فرشتہ بخور دان میں جو آگ بھرتا ہے، آگ یہاں پر خدا کے غضب کا نشان ہے، خدا کے غضب کی علامت ہے۔ یعنی اب فرشتہ بخور دان میں بے دینوں اور ظالموں، یعنی جو ابتدائی کلیسیا کے لوگوں پر، ایمانداروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، جو ان پر اعزار ثانی برپا کرتے ہیں، جو ان پر ظلم کرتے ہیں، جو ان کو قتل کرتے ہیں، جو ان کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اب خدا جو ہے وہ اپنا غضب جو ہے اس میں شامل کرتا ہے، اور تب گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں۔ یہ گرجیں، آوازیں، بجلیاں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ خدا کا غضب جو ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہے اور کتنا قوت اور طاقت والا ہے، کہ اب یہ جو غضب ہے یہ ظاہر ہونے والا ہے، یہ غضب جو ہے ان پر آنے والا ہے، کیونکہ خدا جو انصاف کرنے والا ہے وہ اترا ہے۔ اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس 7 نرسنگیں ہیں، اب وہ بالکل نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں۔ جیسے ہی نرسنگا پھونکا جائے گا، یہ سارے کا سارا غضب جو ہے وہ خدا کا ظاہر ہوگا، اور یہ غضب جو ہے
یہ انسانوں پر آئے گا، ان پر آئے گا جو ظالم ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکاشفہ کی کتاب میں 2 پیٹل چلتے ہیں. ایک ہیں خدا کے برگزیدہ لوگ، خدا کے مبارک لوگ، خدا کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ، خدا کے نام پر تمام اذیتوں سے گزرنے والے لوگ، شہید لوگ، اور خداوند خدا جو ہے ان کے خون سے خریدے ہوئے لوگ، اور یہ خدا کے حضور مبارک لوگ ہیں. ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ تسلی کا باعث ہے. ان کے لیے یہ بربادی نہیں ہے، ان کے لیے خدا کا غضب نہیں ہے، ان کے لیے تو خدا کی محبت ہے کیونکہ دعائیں قبول کی گئی ہیں. لیکن یہ جو غضب ہے یہ ان کے لیے ہے جو ان کو ستا رہے. تو یہ بالعموم ان کے لیے غضب ہے جو ابتدائی صدی میں معصوم لوگوں پر، ایماندار لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور بالعموم یہ غضب روز محشر قیامت تک ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو آج بھی اس دنیا میں ناجائز لوگوں کو دباتے ہیں، ناجائز طور پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ناجائز لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناجائز لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں. اس طرح سے جو ظلم کرتے ہیں، جو خدا کے قوانین، خدا کے اصول، خدا کی محبت کے خلاف، یعنی کہ ہر وہ کام، جیسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، ہر وہ کام جو خدا کو رنجیدہ کر دے، خدا کے روح کو رنجیدہ کر دے، جو بھی ایسے کام کو کرتے ہیں ان کے لیے یہ غضب ہے. ہاں جی، ہم 6 آیت پڑھیں گے ایک بار. اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس نرسنگے تھے پھونکنے کے لیے تیار ہوئے. ہاں، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے منظر میں وہ پھونکنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور جیسے ہی نرسنگا پھونکا جائے گا، یہ 7ویں مہر کو ہم نے دیکھا ہے کھل چکی ہے. نرسنگے ہیں، غضب ہے، اور نرسنگے جو ہے وہ بجنے والے ہیں، اور جو ہی یہ نرسنگا بجے گا تو ایک دم سے جو ہے وہ خدا کا غضب بھڑکے گا. اور یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے غضب جو ہے وہ بھڑکتا ہے اور تمام ان لوگوں پر آتا ہے جو یسوع مسیح اور برگزیدہ لوگوں کو ستاتے ہیں. خدا ہمیں برکت دے کہ ہم سب خدا کے برگزیدہ ہیں. ہم ہمیشہ روح پاک کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے خدا کے ہاتھ کا اعلیٰ کار ٹھہریں، جس کے سبب انسان اور انسانی عظمت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہو، کیونکہ ہم اسی لیے بلائے گئے تاکہ خدا کی بادشاہی کو قائم کریں. شکریہ. جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ خداوند کے زندہ پاک کلام سے آپ خوب سیر ہوئے ہوں گے اور آپ کی پیاسی روحوں کو تسکین ملی ہوگی. ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے، اور آپ اسی طرح خداوند کے جلال میں بڑھتے جائیں. اور اب ہم اجازت دیجیے. خدا حافظ.